السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں آپ سب کا خیر مقدم استقبال ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے حروف مدہ کی دوسری قسم یا مدہ کے بارے میں، اس کی کیا پہچان ہے اور اس کو کس طرح پڑھا جائے گا، کتنا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ قاعدہ اسکرین پر لا کر اچھے طریقے پر آپ کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو آپ ہمارے سبق کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے سنیں اور آپ ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، آگے دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ دین کی تعلیم اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو، انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ چلیے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے یا مدہ کے بارے میں۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا مدہ کہتے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آئے تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ جس طریقے پر الف مدہ ہوتا ہے، خالی الف سے پہلے زبر آئے اس کو الف مدہ کہتے ہیں، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی یا ساکن ہو، اس سے پہلے جو بھی حرف آئے اگر اس کے نیچے زیر ہوگا تو اس کو یا مدہ کہا جائے گا، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسا کہ اس سبق کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے، سکھائیں گے۔ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی۔ یہاں پر دھیان رکھنا، ہم نے ذال کی آواز پھر زیر کی آواز میں زا نکالنا ہے اور ذال کی آواز کو نرم کرنا ہے۔ ہجے کریں گے، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی۔ اس حرف کے اندر ہم نے دو بار زا نکالنا ہے، ایک بار زا کی آواز نکالیں گے اور دوسری مرتبہ زیر کی آواز نکالیں گے۔ زا یا زیر زی، شین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ظی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی۔ بڑے قاف کے اندر اور چھوٹے کاف میں فرق کرنا ہے۔ قی، کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی۔ اب اس کے رامے پڑھیں گے، ای، بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی، وی، ری، زی، سی، شی۔ چھوٹا سین اور بڑا شین دونوں میں فرق کریں گے۔ سی، شی،
صي ضي طي ضي عي غي في قي کی لی می نی وی ہی ای ی مشق دال یا زیر دی نون یا زیر نی دینی فا یا زیر فی ہا زیر ہی ہا کے نیچے زیر ہے اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے یہاں پہ یا مدہ اس کو کھینچیں گے فی ہی حمزہ زبر ا را زیر ری اری نون یا زیغنی ارینی کاف زیر کی تا الف زبر تا کتا با یا زیر بی کتابی حمزہ پیش او جیم یا زیر جی اجی با پیش بو اجیبو یا پیش یو واو الف زبر وا یوا را یا زیر ری یواری میم زبر ما فا الف زبر فا مفا تا یا زیر تی مفاتی حا پیش حو مفاتیح را الف زبر را زا زیر زی رازی قاف یا زیر قی رازقی نون زبرنا رازقین عین زرعی با الف زبر با عبا دال یا زیر دی عبادی عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذا با یا زیر بی عذابی تا زبر تا میم الف زبر ما تما ثا یا زیر سی تماسی لام پیش لو تماثیلو میم زبر ما قاف الف زبر قا مقا دال یا زیر دی مقادی را پیش رو مقادیر حمزہ زبر ا خا یا زیر خی اخی ہا زیر ہی اس کو ہا پڑھیں گے گلے کے نچلے حصے میں سے ہا زیر ہی اخی ہی با زبر با نون یا زیر نی بنی ہا زیر ہی بنی ہی اس طرح اس کے ہجے کریں گے الگ الگ حرفوں کو بہت ہی صاف ستھرے انداز میں ایک ایک حرف کو تلفظ کے ساتھ کر کے ہجے کریں گے رامے پڑھیں گے دینی فیہی ارینی کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی
تماثیل مقادیر اخیہ بنیہ. اس طریقے پر یہ سبق مکمل ہو گیا. امید ہے کہ آپ نے اچھے طریقے پر اس کو سنا ہوگا. آپ کو اچھے طریقے پر سننا ہے اور اچھی طرح پر اس کو یاد کرنا ہے. اور اگر آپ کو یہ سبق اچھے لگ رہے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں, جس سے کہ ہر آدمی قرآن کریم کو اچھے طریقے پر پڑھنا سیکھ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.